بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين۔ سورۃ الذاریات کی یہ آیت نمبر 49 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز سے، خلقنا زوجین، ہم نے پیدا کیے ہیں دو جوڑے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کر لو۔ ہر چیز میں اللہ نے دو جوڑے پیدا کیے ہیں، یہ اس لیے تاکہ تم نصیحت لو۔ زوجین کا لفظ زوجن کا تثنیہ ہے، اور زوج کہتے ہیں جوڑے کو، خود لفظ زوج بھی جوڑے کو کہتے ہیں، دونوں کو، اور پھر دونوں میں سے ایک کو بھی زوج کہتے ہیں۔ اور زوجین یہ دو جوڑے جانداروں میں بھی ہے، نر و مادہ ہے، نباتات میں بھی ہے نر و مادہ، اور اللہ نے ذرات اور مادوں کے اندر بھی دو جوڑے رکھے ہیں۔ کیمیائی ذرات، ایٹم میں بھی پلس مائنس رکھا ہے، پروٹون اور الیکٹران رکھے ہیں۔ ہر میٹر کے ساتھ تو اب اینٹی میٹر بھی دریافت ہوا ہے، اور اسی طرح رات اور دن یہ جوڑا ہے، سردی گرمی جوڑا ہے، روشنی اور اندھیرا جوڑا ہے، میٹھا اور کڑوا جوڑا ہے، اور لیل و نہار اور بحر و بر اور نور و ظلمت اور شمس و قمر، اور ایسے ہی موت و حیات اور جنت اور جہنم، یہ سب ضدین اور قدرت کے نظام میں جوڑے ہیں۔ تو ہر چیز اور ہر مادہ وہ اپنا ایک مقابل اور جوڑا اور ضد رکھتا ہے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ جس کا کوئی جوڑا نہیں۔ تو آیت میں ایک تو قدرت باری تعالی کی دلیل ہے، پھر اللہ کی پہچان کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور پھر یہ کہ جب ہر چیز کے ساتھ جوڑا ہے تو دنیا کے ساتھ آخرت جوڑا ہے، تو مضمون صورت جو آخرت ہے وہ بھی اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ یہ جوڑوں کا نظام یہ اس لیے ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کر لو۔ تو دنیا کی ہر چیز میں، ہر ٹیکنالوجی میں، ہر مادے میں، ہر جاندار میں جوڑوں کا یہ بیان ایک ایسا جامع جملہ ہے جس میں
کائنات کی پوری حقیقت درج ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کی طرف۔ فَفِرُّوا، تو دوڑو، دوڑ لگاؤ۔ فرو کا لفظ کس سے ہے؟ فرار سے۔ فرار کا معنی ہے دوڑ کر بھاگنا، کوئی دوڑے اور بھاگے، اور پھر جلدی میں شدت کے ساتھ کسی محفوظ پناہ گاہ کی طرف جانا، یہ فرار ہے۔ تو وہ پناہ گاہ کہاں ہے؟ وہ مرجع اور وہ پناہ وہ اللہ ہے۔ تو تم اللہ کی طرف دوڑو۔ کہاں سے دوڑ لگاؤ؟ دنیا کے مشاغل سے دوڑ لگا کر اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کو مناؤ، اور اپنے باطل معبودوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرو۔ تو دوڑ لگانے میں یہ جو ترغیب دی گئی ہے اس میں ہے کہ گناہوں سے دوڑ لگاؤ، بھاگو، گناہ سے بھاگو۔ کیسے بھاگو؟ توبہ کرو۔ فَفِرُّوا بِالتَّوْبَةِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، اور اللہ کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف، اس کی طرف جاؤ، نیکیوں اور اطاعت و فرمانبرداری کے کام کی طرف دوڑ لگاؤ۔ تو یہ بھی ایک بہت وسیع جملہ ہے۔ اپنے باطن کی دنیا میں بھی برے خیالات اور نظریات اور سوچوں سے نکل کر حق تعالی اور فکر آخرت کی طرف دوڑ لگاؤ، اور اپنے ظاہر کی دنیا میں بھی گناہوں اور گناہوں کے ماحول سے اللہ اور اللہ کی اطاعت کے ماحول کی طرف دوڑ لگاؤ۔ یہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ فَفِرُّوا امر ہے، امر ہے۔ فر اس کا ماضی ہے، فر یا فرو، فر یا فرو فرارا، اس کا مصدر فرار ہے اور یہ مضاعف ہے، اور فر بھی تھا فرارا، فرارا یفرر، تو پھر یہ پھر جو ہے یہ اس سے امر ہے، اور پھر رو یہ امر کا جمع ہے۔ فَفِرُّوا، بس بھاگو، دوڑو۔ اور یہ فا جو آ رہا ہے کہ فَفِرُّوا، فَفِرُّوا کا معنی یہ کہ جب تم ان تمام قدرت کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہو، اور جب تم نے ان باطل اور مکذبہ اقوام کی ہلاکت کو دیکھ لیا، سن لیا، اور جب آخرت کو تم مانتے ہو، تو پھر اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، مبین ظاہر۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود۔ یہ پھر دوسرا وظیفہ ہے۔ ایک یہ کہ گناہ چھوڑ کر نیکی کرو، اللہ کی طرف دوڑو، اور دوم ہے کہ شرک نہ کرو، اطاعت کرو اور شرک نہ کرو۔ اور دونوں جملوں کے ساتھ یہ ہے
انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں، میں نذیر مبین ہوں، میں نذیر مبین ہوں۔ اور یہ نذیر مبین یہی کہتا ہے کہ اللہ کی طرف دوڑ لگا اور شرک نہ کرو، اللہ کی طرف دوڑ لگا اور شرک نہ کرو، بس یہ دو گویا کے دعوت کے وظیفے ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اور وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ یہاں سے آخر سورت تک جو مضمون ہے اس کو کہتے ہیں تسلی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہر داعی دین کو یہ تسلی دی کہ انہوں نے دین کی بات کی، لوگوں نے الزام لگائے، انبیاء نے معجزات پیش کیے، لوگوں نے کہا جادوگر ہے، انبیاء نے اللہ کی اور آخرت کی بات کی، قوم کے لوگ اپنے لوگ مخالف ہو گئے، انبیاء نے پرواہ نہیں کی۔ دین تو ایک نظریے کا نام ہے، انہوں نے مفاد کی، لوگوں کی تعداد کی، ان مفادات کی تو پرواہ نہیں کی، تو لوگوں نے الزام لگایا کہ مجنون ہے۔ دیکھو سارے لوگ خلاف ہے اور یہ پھر بھی وہی بات کر رہا ہے، لوگ خوش نہیں ہو رہے پھر بھی وہی بات کر رہا ہے، تو دنیا ہاتھ سے جا رہی ہے اور یہ پھر بھی وہی بات کر رہا ہے، تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے۔ جو لوگ نظریاتی سیاست سے غافل ہوتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ نظریاتی آدمی اور اسلامی آدمی وہ ہر چیز کو قرآن و سنت کے پیمانے میں پرکھ کر اس پر تجزیہ کرتا ہے۔ تو جو لوگ ان منقولات اور قرآن و سنت اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ تو صرف عقلی طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مفاد کہاں پہ ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ لوگ پاگل ہیں، یہ تو مجنون ہے، یہ دیکھو زمانہ کہاں چلا گیا اور فائدہ کہاں پہ ہے، مفاد کہاں پہ ہے، یہ پھر بھی وہ ایسی بات کر رہے ہیں جو وہ اپنے ظاہر بینی میں، اس دنیا داری میں، اس اپنے عقل کے پیمانے پہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بات بالکل غلط ہے۔ اور جو منقول پر عمل پیرا، روایت پر چلنے والا آدمی ہوتا ہے، وہ تو اپنی اس نظریے پر، اس قرآن و سنت کے منقول احکام پر، ان اپنے عقائد پر، اس آخرت کی سوچ پر ایسی یقین رکھتا ہے، ایسا یقین رکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے صحیح یہ ہے، اگرچہ ظاہری نظر میں تمہیں کچھ بھی نظر آئے، اس لیے کہ اس کا صحیح اور غلط کا معیار ہی دوسرا ہوتا ہے۔ تو پھر لازماً لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے۔ یہ انبیاء کو جو لوگوں نے مجنون کہا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انبیاء کی کچھ حرکتیں غیر سنجیدہ تھیں، معاذ اللہ، انبیاء کے طور طریقے اور انداز تو اتنے سنجیدہ اور بہترین تھے کہ اس کی بنا پر تو کوئی مجنون نہیں کہہ سکتا، بلکہ وہ متاثر بھی تھے اور مانتے بھی تھے۔ پھر بھی انبیاء کو مجنون کہنا اقوام مکذبہ کا، وہ اس لیے کہ وہ دنیاوی مفادات کو، اقتدار کو، لوگوں کی خواہشات کو، ان چیزوں کو جو لوگ ثانویت دیتے ہیں ان کو وہ مجنون سمجھتے ہیں۔ تو وہ انبیاء کو اس لیے کہتے تھے یہ تو قوم سے بھی کٹ گئے، لوگوں سے کٹ گئے، دیکھو ان کو مال مل رہا ہے، ان کو
پیسہ مل رہا ہے، اقتدار مل رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود یہ نہیں مانتا تو یہ تو مجنون ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ مجنون اس معنی میں وہ کہتے تھے کہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی، كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ، اسی طرح نہیں آئے ان سے پہلے، نہیں آیا کوئی بھی رسول، إِلَّا قَالُوا، مگر وہ لوگ کہنے لگے اس رسول کو، ساحر، کہ یہ تو جادوگر ہے، او مجنون، یا مجنون دیوانہ ہے۔ ہر قوم، ہر زمانے کے اقوام مکذبہ یہی فتوے لگاتے رہے۔ تو فرمایا اتواصوا بہ، کیا انہوں نے اس قول کی وصیت کی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے وہ قوم نوح سے لے کر پھر آخری قوم مکذبہ تک ہر قوم یہی کہتا ہے نبیوں سے، یہ ساحر ہے، مجنون ہے، ساحر ہے، مجنون ہے۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت چھوڑی ہے کہ ہم اگر جا بھی رہے ہیں لیکن تم ایسے لوگ آئیں گے تو تم ان کو ساحر و مجنون کہہ دینا۔ فرمایا اتواصوا بہ، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس قول پر وصیت کی ہے؟ نہیں، وصیت تو نہیں کی ہے۔ ان قوموں کے درمیان تو بڑے لمبے لمبے مدت کا فاصلہ بھی ہے اور علاقوں کا بھی بہت بڑا فرق ہے، تو بات وصیت کی نہیں ہے۔ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ قوم ہے سرکش۔ اصل بات جس میں ان سب کا اشتراک ہے وہ سرکشی ہے۔ سرکشی حد سے تجاوز ہے۔ انبیاء نے آ کر ان کے لیے حدود مقرر کیے اور وہ کسی حد کے پابند نہیں ہیں۔ انبیاء پابند کراتے ہیں اور وہ پابندی کو قبول نہیں کرتے۔ تو جو بھی حدود سے تجاوز کرے گا، پابندی کو قبول نہیں کرے گا، وہ نبیوں کی تعلیم کے بارے میں یہی کہے گا۔ تو یہ تمام اقوام مکذبہ طغیان میں، حد سے تجاوز میں شریک ہیں۔ اس لیے ساحر اور مجنون کہتے ہیں اور انکار کرتے ہیں اور پابندیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ انبیاء کو ماننے والے تو وہی ہوں گے جو حدود اور پابندیاں اور قیود وہ مانیں گے۔ تو جب وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں اور باوجود ان دلائل کے نہیں مانتے تو پھر ایک تو آپ تسلی رکھیں، یہ پچھلے تمام اقوام کے ساتھ ایسا چلا آیا ہے، اس میں آپ اکیلے نہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو آپ منہ موڑیے ان سے۔ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، پس نہیں ہے آپ ملامت کیے گئے۔ اگر آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو اب آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں آپ نے ہدایت کیوں نہیں ڈالی۔ اب اگر وہ نہیں مانتے تو آپ پرواہ نہ کریں۔ منہ موڑیے کا معنی یہ کہ آپ ان کے نہ ماننے کی پرواہ نہ کریں، اپنی بات تو پوری رکھیں مگر ان کے نہ ماننے کی پرواہ نہ کریں۔ ہاں، آپ کا کام کیا ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کیجئے، بے شک یہ نصیحت فائدہ دے گی ایمان والوں کو۔ نصیحت آپ سب کے سامنے کریں۔ اب آپ نہیں جانتے کہ ان میں کون مانے گا کون نہیں مانے گا، جب نہیں جانتے تو آپ کی نصیحت سب کے سامنے ہے، لیکن اس نصیحت کا پھر فائدہ مومنین کو ہوگا، یقین کرنے والوں کو ہوگا، پابندی قبول کرنے والوں کو ہوگا۔ لہذا آپ اپنا کام تذکیر بالقرآن اور نصیحت کرنا اور یاداشت دلانا، یہ آپ ہر عام و خاص کے لیے جاری رکھیے۔
کیونکہ اس تذکیر کے نتیجے میں مومنین کو تو فائدہ ہوگا. تو آپ کا جو مطمع نظر ہے وہ تو وہ مومنین ہے، لیکن آپ کا تذکیر اور آپ کی نصیحت وہ سب کے لیے عام ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. آپ جو نصیحت کریں گے وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ نصیحت یہ ہے، اس میں بڑا نکتہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ تمہاری تخلیق اور تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو آپ کہیں گے کہ وما خلقت الجن، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا ہے جن اور انس کو الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. تو ففروا الی اللہ جو کہا گیا تھا کہ اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، یہ اللہ کی طرف دوڑ اس لیے لگاؤ کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور وہ بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لہذا اب اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. تو یہ وہ ففروا الی اللہ سے اس جملے کا تعلق ہے، اور وذکر اور تذکیر کا مضمون ہے. جن و انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیعبدون کا معنی یہ ہے کہ الا لآمرہم بعبادتی، میں نے نہیں جن و انس کو پیدا کیا مگر اس لیے کہ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ ارادہ عبادت اللہ نے اپنی جن و انس کی تخلیق سے ارادہ کیا کیا؟ ارادہ یہ کیا کہ وہ میری عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ کے ارادے دو قسم پر ہیں. ایک ارادہ تکوینی ہے، کن فیکونی طاقت ہے، کسی چیز سے کہہ دے کن ہو جا فیکون تو ہو جاتا ہے. وہ اگر جاندار ہے یا بے جان ہے، وہ اگر مکلف ہے یا غیر مکلف ہے، وہ ہر چیز جس کو اللہ حکم کرے تکوینی طور پر، تو کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے انحراف کرے. یہ ارادہ تکوینی ہے. جب اللہ نے چاہا، ارادہ کیا کہ ایسا ہو تو ویسا ہوتا ہے. لیکن ایک ارادہ اللہ کا ہے ارادہ تشریعی، ارادہ شرعیہ. شرعی ارادہ یہ ہے کہ انسان کو جو محدود اختیار دیا ہے، اس اختیار میں انسان کو اللہ حکم دیتا ہے کہ تم میری بندگی کرو. میرا ارادہ، میرا تم سے مطالبہ تمہارے اختیار کے مطابق یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو. تمہیں تکوینی طور پر تو تمہیں پابند نہیں کرتا اور زبردستی نہیں کرتا، لیکن شرعی حکم دیتا ہوں اور شرعی ارادہ میرا یہ ہے کہ تم میری بندگی کرو. یہ میرا شرعی ارادہ ہے. اگر تم اپنے اختیار سے پاسداری کرو گے تو جنت ہے، نہیں کرو گے تو جہنم ہے. یہ وہ ارادہ تکوینیہ نہیں ہے، یہ ارادہ شرعیہ ہے. لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب اللہ نے ارادہ کیا جن و انس کی پیدائش کا، ان کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. اب اگر جن و انس عبادت نہیں کرتے تو یہ تو اللہ کے ارادے کے مطابق نہیں ہوا. تو جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کا وہ ارادے تکوینی نہیں ہے، یہ اللہ کا ارادہ حکم شرعی ہے. اس حکم شرعی کے مطابق جو ارادہ اللہ نے کیا، اس پر جو عمل کرے گا، عبادت کرے گا، اسے جنت ملے گی. جو نہیں کرے گا تو اس نے اللہ کے ارادے شرعیہ یعنی حکم شرعیہ کی خلاف ورزی کی. اگر وہ تکوینی ارادہ ہوتا تو کوئی مخالفت نہ کر سکتا. تو معتزلہ کہتے ہیں کہ ارادہ الہی سے تخلف ہو سکتا ہے. دیکھیں یہاں اللہ کا ارادہ تو لیعبدون تھا، لیکن لوگ عبادت نہیں کرتے، تو اللہ کے ارادے سے تخلف ہو سکتا ہے.
تو یہ اس کلامی تقریر کو میں نے واضح کیا کہ یہ ارادہ تکوینی نہیں ہے، یہ ارادہ شرعیہ اور حکم شرعی ہے۔ اور حضرت علی اور ابن عباس اور صحابہ تابعین اور بہت سے مفسرین سے اس کی تشریح یہ منقول بھی ہے کہ الا لیعبدون، یعنی الا لآمرہم بعبادتی، الا لآمرہم بعبادتی، مگر اس لیے میں نے پیدا کیا تاکہ میں انہیں حکم کروں اپنی بندگی کا۔ یہ اللہ نے اپنی بندگی کا حکم کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہیں چاہتا میں ان سے رزق اور نہیں چاہتا میں ان سے کہ وہ مجھے کھلائے، میں ان سے رزق نہیں چاہتا کہ وہ کمائے اور کھائے۔ لوگ غلام رکھتے ہیں، عربوں کے رواج میں جب غلام رکھتے تھے تو اسے کہتے تھے تم جاؤ کماؤ، خود بھی کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ، تو تمہارا بھی بوجھ مجھ پر نہیں ہوگا اور مجھے فائدہ بھی ملے گا۔ تو اللہ نے ان تمام بندوں کو اپنی بندگی میں لا کر عبد بنایا، لیعبدون۔ تو کیا اللہ کو غلام اس لیے چاہیے کہ وہ غلام کمائے تو خود بھی کھائے اور مالک کو کھلائے؟ فرمایا یہ میری بادشاہی اور تمہاری غلامی اور عبدیت وہ اس رواج کے مطابق اس طرح کی عبدیت نہیں ہے کہ میں تم سے ارادہ کرتا ہوں کہ تم بس اپنے لیے کماؤ، کھاؤ، کماؤ اور خرچ کرو، اور یہ کہ پھر اس میں سے مجھے بھی کھلاؤ۔ مجھے تو نہ تمہارے کسی چیز کی ضرورت ہے، تمہارا تو میں صرف مالک ہی نہیں خالق ہوں، تو میں تو روزی دینے والا اور پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، اور میں تو کھانے پینے سے منزہ ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں۔ تو یہ تصور الوہیت جو بعض مشرکین کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ خدا کو، لوگوں کو خدا کی ضرورت ہے اور خدا کو عابدین کی ضرورت ہے، عابدین کو معبود کی ضرورت ہے اور معبود کو عابدین کی ضرورت ہے، اس تصور مشرکانہ اور تصور خدائی اور تصور الوہیت کو رد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا خدا نہیں ہے۔ ما اريد منهم من رزق لهم، من رزق لهم، میں نہیں چاہتا ان سے روزی ان کے لیے، وما اريد ان يطعمون، اور نہیں چاہتا میں کہ وہ مجھے کھلائے۔ مجھے کھلائے کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کو تو کھلانا سے منزہ ہے، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق کو کھلانا اللہ کو کھلانا ہے، تو میں تمہیں اس ڈیوٹی پہ نہیں لگا رہا کہ تم میری مخلوق کو تم کھلاؤ، مجھے کھلاؤ یا میری مخلوق کو کھلاؤ یا روزی کماؤ، یہ تمہارا مقصود زندگی نہیں ہے۔ مقصود زندگی لیعبدون ہے، اور وہ کسی محتاجی کے لیے نہیں ہے کہ اس سے میری خدائی میں کوئی اضافہ ہوگا یا اگر نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا، یا اس سے اگر تمہیں کوئی عبادت کرو گے تو مجھے نفع ہوگا اور نہیں کرو گے تو مجھے ضرر ہوگا۔ مجھے کسی چیز کی نفع و ضرر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ وہ تو روزی دینے والا ہے، خوب روزی دینے والا ہے اور قوت والا ہے، مضبوط قوت والا ہے۔ وہ تو صرف رازق ہی نہیں ہے، رزاق ہے، اور ایسا رزاق کا ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے ہر سر کے اوپر ایک سر ہوتا ہے تو وہ رزاق ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی رزاق ہے، نہیں، بلکہ وہ قوت المتین، ذو القوت المتین، وہ ایک ایسی مضبوط قوت والا ہے، ذو القوہ قوت والا ہے،
المتین اور مضبوط ہے. یہ متین القوہ کی صفت نہیں ہے، یہ مستقل صفت ہے. ذو القوہ قوت والا ہے، المتین اور مضبوط اور شدید قوت والا ہے، جس کی قوت کو توڑا نہ جا سکے. متین کا یہ معنی ہے جس کی قوت کو توڑا نہ جا سکے اور جس کے اوپر کوئی طاقت نہ ہو. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. پس بے شک ظالموں کے لیے ذنوباً عذاب کا حصہ ہے، مثل ذنوب اصحابہم ان کے ساتھیوں کے حصے کی طرح. یہ ذنوب ایک ہے ذنوب. ذنوب جو ہے وہ گناہوں کو کہتے ہیں، ذنوب زال کے پیش کے ساتھ. ایک ہے ذنوب. ذنوب اصل میں کہتے ہیں ڈول کو، بڑے ڈول کو. تو ڈول میں کیا ہوتا ہے کہ ڈول سے باری باری پانی نکلتا ہے. ایک ڈول نکالا یہ تمہارا، پھر دوسرا ڈول نکالا یہ تمہارا، تیسرا نکالا یہ تمہارا. تو ہر ایک کا ڈول ہر ایک کا حصہ ہوتا ہے اور ہر ایک کا ڈول اس کے لیے ایک باری اور نمبر ہوتا ہے. تو یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے بھی عذاب کا ایک ڈول ہے، ان کے بھی عذاب کا ایک حصہ ہے، ان کے بھی عذاب کی ایک باری ہے. جیسے ان کے ساتھی پہلے گزرے ہیں، قوم نوح ہلاک ہوئی، ان کی باری تھی، وہ اپنا ڈول اپنا حصہ لے گئے. اس کے بعد پھر قوم عاد ان کی باری تھی، ان کا ڈول تھا یعنی ان کا حصہ تھا. پھر قوم سمود ان کا حصہ تھا. تو ہر ایک کا اپنا حصہ عذاب ہے. یہاں ذنوباً کا معنی نصیبا من العذاب، حصہ عذاب. ہر ایک کے لیے ان کے عذاب کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کو ذنوب اور ڈول جیسے لفظ سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ گویا کہ نمبر ہے، باری ہے، اور نمبر اور باری آنے کے لیے تو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو فلا یستعجلون، پس وہ جلدی نہ مچائے. مثل ذنوب اصحابہم ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں ان کی طرح ان کا بھی نمبر اور ان کا بھی ڈول اور ان کا بھی حصہ عذاب ہے. وہ ساتھی کون ہے؟ قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد وغیرہ وغیرہ. ان کو ساتھی اس معنی میں کہا کہ اگرچہ وہ پہلے گزرے ہیں لیکن چونکہ ان کے تکذیب میں طغیان میں وہ شریک تھے تو یہ گویا ان کے ساتھی. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي ان کے اس دن میں، ان کے اس دن سے، یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. کافروں کے لیے قیامت کے دن کا جو وعدہ ہے اس میں بہت بڑی تباہی ہے. یہ تو دنیا میں سزا اور عذاب ہے، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. اور اسی طرح بعض نے کہا ہے کہ یوم بدر مراد ہے کہ بدر کے دن پھر ان کو بڑی سزا ملے گی اور وہ بہت بڑی تباہی ہے. تو دنیا میں اور پھر آخرت میں تو بڑی تباہی ہے، وہ کافروں کے لیے ہے. لہذا آخری صورت میں یہ وعید کے انداز میں اس کو ختم کیا گیا. وآخر دعوانا